پولیس کے حوالے سے آپ نے یہ خبر دیکھی، یہ 2-3 دن سے گردش کر رہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی، یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس میں پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا کنسیو ہوا یہ سارا واقعہ دیکھ کے، کیا لگا آپ کو؟ دیکھیں میں شفاعت بہت ساری جگہوں پہ میں خود اکثر پریشان ہوتی ہوں کیونکہ میں خاتون ہوں، میں اکیلی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں اور جب پولیس مجھے روک لیتی ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں رکوں، کیونکہ ایک فار نو ریزن اگر مجھے ٹریفک پولیس روکے تو مجھے سمجھ میں آتی کہ ہو سکتا ہے جی میں نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہو یا میں نے کوئی سگنل توڑا ہو، لیکن جب مجھے ویسے پولیس روک رہی ہوتی تو پہلے تو مجھے خود پریشانی ہوتی، بلکہ میں گاڑی کی لائٹ بھی اندر آن کرتی ہوں کہ بھائی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تاکہ فیملی جانے دیں. ایگزیکٹلی جناب، سوشل میڈیا پہ جو یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے اس میں ایک اہلکار گاڑی کو روک کر کہہ رہے ہیں کہ صاحب سے بات کر لے. صاحب کوئی اور نہیں، AIG کاؤنٹر ٹیررزم ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے گاڑی میں سوار مرد اور خاتون بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب سے کہیں وہ خود ہے. پولیس میں اور گاڑی میں سوار افراد میں کیا تکرار ہوئی وہ سن لیجئے. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. سر کا نام بتائیے ذرا. نہیں سر کا نام تو بتا دینا. سر کا نام بتائیے. IG صاحب کو کیا آ جائے بات کر لیں. روکا ہے مجھے سڑک کے بیچ میں. آپ کو روکا ہے تو آپ بات تو سن لیں، بات کریں، آپ کو بلایا ہے. ہم کیوں جائیں، ہم سٹیزن ہیں یہاں کے، آپ ہمیں ایسے گاڑیوں سے اتار کے بلا نہیں سکتے. آپ نے گاڑی ایسے روکی ہے سڑک کے بیچ میں، میں آرام سے گاڑی چلا رہا تھا، ادھر بھی میں آپ کے لیے رکا ہوں. سر یہ کیا طریقہ ہے؟ بادشاہ ہیں کیا وہ کہ میں اتر کے ان کے پاس جاؤں؟ میں کیوں اتر کے ان کے پاس جاؤں؟ آپ نے مجھے سڑک کے بیچ میں آپ نے روکا ہوا ہے، گنز کھڑے کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں. پولیس ہے، ہراسمنٹ کی یہ حد ہوتی ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس افسر نے گاڑی کو کس حیثیت میں روکا اور گاڑی میں سوار جو لوگ تھے ان کو کیوں طلب کیا. یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس کسی کو روک کر انہیں اس طرح طلب کر سکتی ہے. اس بارے میں جب IG CTG کامران فضل کا موقف لیا گیا تو انہوں نے کیا بولا یہ بھی سن لیجئے. ہمارے پاس شاید اس حوالے سے فوٹیج موجود نہیں ہے، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں کہ 24 گھنٹے بعد جب IG سندھ نے واقعے کا نوٹس لے ہی لیا ہے تو انہوں نے DIG ساؤتھ کو انکوائری افسر مقرر کر دیا ہے. دونوں جانب سے بیانات پہ مشتمل انکوائری کے بعد 2 روز میں رپورٹ دینے کی ہدایت کی گئی ہے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ناکوں پہ موجود پولیس کا رویہ اس سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. بالکل عوام جان لیں کہ سیاہ وردی میں ملبوس اہلکاروں کے پاس لوگوں کی سواریوں کی رجسٹریشن بکس تو چیک کرنے کا اختیار ہے، لیکن وہ محکمہ ٹریفک پولیس کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ٹیکس ٹوکن چیک کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اسی طرح سگریٹ نوشی، ریڈی بانوں کو پکڑ دھکڑ، گدھا گاڑی والوں کے خلاف کریک ڈاؤن یہ پولیس کے اختیارات میں نہیں آتا. اور اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ پولیس اہلکار لین دین کے معاملات میں مدعی کے ساتھ ساز پاس کر کے جو خیانت کر کے جو دفعہ 406 لگا کر لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیتے ہیں جو کہ سراسن قانون کے خلاف ہے. ابھی جو آپ ٹیلی ویژن پہ ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ سی ویو پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پولیس اہلکاروں نے جو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے سی ویو ہوا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک جوڑے کو دیکھا، میاں بیوی جا رہے تھے اور انہوں نے وہی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کا رائٹ ہے یا نہیں کہ بلا وجہ آپ کسی بھی شہری کو روک کے کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی تم لوگ کیا کرنے کے لیے آئے ہو، اپنا نکاح نامہ لے کر آئے ہوئے اور اس کے بعد پھر خاتون سے بدتمیزی کر رہے ہیں. تو آج کا ہمارا سوال یہی ہے کہ کیا ان یہ پولیس والے جو ٹریفک پولیس والے بھی نہیں ہیں یہ ہمیں کہیں روک کر ہماری گاڑی کو روک کر ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اور ٹائم ہو کہ رات کا ہو، کیونکہ اکثر یہ ہو چکا ہے شفاعت میرے ساتھ. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. صوبائی مشیر اطلاعات جناب مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایڈیشنل IG کاؤنٹر ٹیررزم کی جانب سے شہری کو ہراساں کرنے کے واقعے کا نوٹس لیا جا چکا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اس بہادر عورت کی تعریف کی جس نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ضیاء آوان صاحب. سر بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ کیا پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شہری کو سڑک پہ ایسے گاڑی لگا کے روک کے اس سے اس کے کاغذات طلب کر سکے، اس کو گاڑی سے باہر نکالے کہ آپ آئیں صاحب بلا رہے ہیں اندر گاڑی میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیس کا ہمارا جو نظام ہے اس میں تو ان کے پاس کوئی سارے اختیار ان کو دے دیے گئے ہیں، لیکن اگر قانون کی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹریفک پولیس کا اپنا نظام ہے، ہماری جو نارمل پولیس ہے اس کا اپنا انتظام ہے. اگر وہ کسی چیکنگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں تو وہ کسی مشتبہ گاڑی کو روک کے اس کی چیزیں پوچھ سکتے ہیں یا لوگوں سے ID پوچھ سکتے ہیں. ادروائز ان کو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہیں جہاں چاہیں روک لیں. کوئی ایسا مطلب قانون میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں پولیس کے پاس ایسا اختیار ہو کہ وہ کسی کو بھی روک کے اپنی بات کر لے، ایسا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ قانون کی کوئی ریسٹرکشنز ہیں
اور پولیس کے پاس بھی ریسٹرکشنز ہیں. ان کو گائے بگائے ان کے جو سپیریئرز ہیں وہ ان کو اختیار دیتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کریں. آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں پولیس نے پکٹس لگائی ہوئی ہیں, وہ جس کو چاہتے ہیں روکتے ہیں. اور پھر ایک تو ہوتا ہے نا بہت طریقے سے اپنی چیزوں کو اب ہمارے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو میڈیا لے کر آ رہا ہے اور آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں سے ناجائز طریقے سے جس طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو آرگومنٹس کرتے ہیں, اپنی اتھارٹی بتاتے ہیں. تو سٹیزنز کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے اپنی عزت نفس ہے. جب آپ عزت نفس کو چیلنج کریں گے تو لوگ ریسپونڈ بھی کریں گے. لوگوں کا پھر ریاکشن تو ایسے آئے گا. اچھا سیاض صاحب یہ کہے گا کہ شہریوں کے پاس گاڑی کے کاغذات اس وقت موجود نہ ہوں تو قانون کس قسم کی کارروائی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں بیسکلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں تو یہ جو گاڑیوں کے جو پورا سسٹم ہے موٹر بائکس کا, گاڑیوں کا, یہ تو ایک کریٹ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر شہریوں سے کاغذات پوچھیں اور وہ ان کے پاس نہ ہوں تو اس کی اپنی سیکشنز ہیں. آپ ان کو مقررہ تھانے کے حوالے کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے سر, سمجھ میں آگیا آپ کا ورژن. تھانے میں کاغذات نہ, اگر ان لوگوں کے پاس کاغذات نہ تو ان کو تھانے لے جائیں. بہت سارے لوگ شفاعت کیری بھی نہیں کر رہے ہوتے, یا تو وہ کاپی ساتھ میں کیری کر رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ جو کراچی کے حالات ہیں, تو آپ کے پاس اپنے اوریجنل ڈاکیومنٹس ہارڈلی میرے خیال سے کوئی رکھتا ہوگا. اچھا خیر, اسی والے سے کہ کس کو اجازت ہے کس کو اجازت نہیں, کہ وہ شہریوں کو رات میں روک کے یا کسی بھی اور ٹائم میں روک کے, اور کون کس کی کتنی ثوابدید ہے. ہمارے نمائندے نذیر شاہ یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم نذیر صاحب, گڈ مارننگ, کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ جو ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی ہے اور جو ویڈیو میں ایگزیکٹلی ہوا ہے, آپ کے پاس کیا خبریں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس وقت ہوا کیا تھا ویسے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو, یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس چیز کا ریئیکشن ہے جو کراچی میں عموماً شہریوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور پولیس کی بلیک شیپس جو شہریوں کو تنگ کرتے ہیں. لوگ اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو پولیس والا میں روک رہا ہے وہ کسی پوچھ گچھ کے لیے کر رہا ہے یا پیدا گیری کے لیے کر رہا ہے. کامران فضل, ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, اچھے آفیسر ہے, اچھا انسان ہے, اور فیبرری میں ان کا پروموشن ہوا گریڈ 21 پہ, اور ان کو 13 فروری کو ایڈیشنل آئی جی CDD کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر ان کی غلطی یہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے اگر اس کو روکا تھا تو اگر یہ اس طرح کے ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو چیک کرنے کے لیے, تو یہ ایکسکیوزز غلط ہے, کیونکہ یہ اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھے اور یہ پرسنل انٹینشن تھی ان کی کہ اس کو روکا جائے کہ وہ اوورٹیک. مجھے ایک بات بتائیے گا, ایک گاڑی جا رہی ہے, اس کے آگے ایک دوسری گاڑی اس کا راستہ روک کے اس کو بغیر کوئی ہوٹر بجائے, بغیر کوئی انڈیکیشن دیے اس کا راستہ روک کے اس میں سے گارڈ اترتے ہیں. ایک شہری وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کیا کارروائی ہو رہی ہے میرے ساتھ, کیا یہ ایکشن جسٹیفائڈ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں, پولیس کا اختیار ہے؟ دیکھیں, پولیس کا اختیار, پولیس کی CRPC سیکشن 57 ہے, وہ پولیس کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی بھی شہری سے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت روک کر اس سے پوچھ سکتے ہیں, اس کی جو شناخت ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, اس سے پوچھ سکتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. لیکن شناخت پوچھنے کی بات تو صحیح ہے, لیکن اسے کہنا کہ آپ باہر ہیں, صاحب سے بات کریں. ہاں, یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر وہ رائڈ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو گئے. اگر طریقے سے وہ سائڈ پر روکتے ہیں, وہ اپنے کسی بات سنیے. دیکھیں, ابھی آپ نے بولا کہ رائڈ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو گئے. اگر رائٹ ہو کے غلط ہوتے, جب خاتون جب نکلی ہیں گاڑی سے باہر نکلی ہیں, تو ہم لوگوں نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے خاتون کا موبائل گرا دیا. اگر وہ صحیح ہوتے تو وہ گاڑی سے باہر نکلتے, بات کرتے, خاتون اٹھ کے آئی, خاتون کی اتنی تو تعظیم ہوتی ہے. دیکھیں, اس پہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس وہ ویڈیو آئی ہے جو خاتون بنا رہی ہے, اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا تھا اس کا ہمیں نہیں پتا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کافی سپیڈ, اور سی ویو پورے کراچی سے وہاں پر لوگ جاتے ہیں, ٹریک بنا ہوا, وہاں ریسنگ لگاتے ہیں, کئی وہاں پر قیمتی جانیں بھی جا چکی ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ 3 موٹر سائیکل سواروں کو اوورٹیک کرتے ہوئے میری گاڑی کو اوورٹیک کیا, اور اس طریقے سے. سیکنڈ یہ کہ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ اس گاڑی میں ان کی وائف بھی پیچھے بیٹھی تھی, فیملی بیٹھی تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ ویڈیو بنا رہی تھی اندر میری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. خاتون اگر ایک جانب دیکھا جائے تو لوگ سوشل میڈیا, پولیس افسران کی ٹینٹڈ گاڑی میں سے کوئی کیسے ویڈیو بنا سکتا ہے کہ اندر فیملی بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ موقف آپس کی بات ہے, سمجھ میں نہیں آتا. کیا آپ کے اس حوالے سے پاس کوئی مزید تفصیلات؟ دیکھیں, مجھے تو یہ ایکسکیوزز سمجھ نہیں آ رہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں ایک CTD کا افسر ہوں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کو تھریٹس دیتے ہیں. چودھری اسلم بھی شہید ہوئے, تو چودھری اسلم شہید ضرور گاڑی میں بیٹھ کر ہوئے, لیکن چودھری اسلم کے کارنامے جو ہے دنیا جانتی ہے, اور باقاعدہ ISPR نے
ان کو اپنے باقاعدہ ٹریبیوٹ پیش کیا. تو وہ چودھری اسلم کا معاملہ ایک الگ ہے, لیکن یہ کہ یہ گاڑی میں بیٹھے تھے, نہ ہی کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اتنے اسکواڈ کے ساتھ جانے. مجھے ایک چیز اب بتا دیں ہمارے ناظرین کی سہولت کے لیے, میں خود ڈرائیو کرتا ہوں, مدیحہ ڈرائیو کرتی ہیں, ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, اچانک ایک پولیس والا آتا ہے اور ہماری گاڑی کے آگے بائک لگائی, کہتا ہے باہر نکلو, کیا کریں؟ ویڈیو نہ بنائیں تو کیا کریں؟ میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں نا, جو انتظار قتل کیس ہوا, مقصود ہوا, دیگر جو اس طرح کیسز ہوئے, انتظار قتل کیس میں بھی پولیس نے آگے آ کر انتظار کو روکا تھا نا, انہوں نے اس کی چیکنگ کی, ناکے پہ روکا تھا. تو پولیس کو دیکھ کر اتنا شہری گھبرا جاتے ہیں. اگر پولیس والا آگے آ کو روکتا ہے تو اس کی بھی کنڈیشنز ہے کہ پولیس نے آپ کو کہیں روکا ہو, آپ نہ رکے ہوں, پھر اس نے آپ کے پیچھے ہوٹر بجایا. باہر کی دنیا میں, امریکہ میں اگر آپ جائیں, وہاں پہ آپ گاڑی چلا رہے ہو, پیچھے پولیس والا ایک ہوٹر بجاتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ رک جائیں, اور 50 میٹر کے اندر رکنا ہوتا ہے. پاکستان میں آپ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں, جیسے ہی موٹر وے پولیس نے آپ کو انڈیکیشن دیا, آپ کو 100 میٹر کے اندر اندر رکنا ہے, اس کے علاوہ اگر نہیں رکتے تو مزید چالان ہوتا ہے. یہاں پہ ایسے کوئی ایس او پی سامنے نہیں ہے. دیکھیں یہ سیکشن جو 57 ہے نا, یہ بھی میرے لیے کم از کم میں حیرت زدہ ہوا اس کو دیکھ کے. کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی مہذب ملک میں, آپ امریکہ چل جائیں, آپ یو کے چل جائیں, کہیں بھی چل جائیں, وہاں پر پولیس افسر اتر کر آتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ نے اوورٹیک کیا ہے یا واٹ ایور جو بھی کیا ہے, اب آپ گاڑی سے باہر آ جائیں. پہلے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. یہاں پر غلطی نہیں بتائی جا رہی, یہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے صاحب بلا رہے ہیں. شاہ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمیں روک لیا جائے اور ہم باہر نہ نکلیں, تو جیسے انتظار قتل کیس میں بھی ہم نے دیکھا, اور بہت سارے ایسے کیسز میں دیکھا کہ پولیس پہ جب اپنی بندوق کا بھی جو اور اپنے کچھ اختیارات کا بھی ناجائز جو استعمال کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہراس فیل نہ کریں کہ اگر ہم اکیلے اور پولیس ہم کو روک لے اور ہم کوئی مجاق, کیونکہ اس کی ثوابدید نہیں ہے نا کہ ہمیں روک. دیکھیں میں آپ کو اپنے خود ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, پولیس کے ساتھ اکثر اسنیپ چیکنگز پہ میں خود موجود ہوتا ہوں, اور پراپر ان گاڑیوں کو اسپیس دیا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیں.